السلام علیکم معزز طلبہ، کیونکہ سب سے پہلا لیسن نویں جماعت کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پورا لیسن ہم نے مکمل کر لیا. ماشاءاللہ آپ نے اس کی ایکٹیویٹیز بھی مکمل کی اور مجھے بتائی بھی. اب کیونکہ ہم کو لیسن کا اعادہ کرنا ہے تو مختصر ہم انداز میں ہم لیسن کا ریویژن کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اسی لیے آپ ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہیں. صدیقہ اور حمیرہ آپ کے القاب تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں کہلاتی ہیں. اسی نسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کی ماں. صدیقہ اور حمیرہ آپ کے القاب تھے، نک نیم تھے، جس طریقے سے ہم گھر میں نام رکھتے ہیں، بامانی نام، انگریزوں کے نام نہیں، کسی کو گڈو پپو ببلو کہہ دیا نہیں، بلکہ بامانی نام کوئی اور اگر رکھا جاتا ہے تو اس کو لقب کہا جاتا ہے. تو لہذا صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اس لیے آپ کا لقب، پہلا لقب تو صدیقہ تھا، اس کے بعد حمیرہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت خبرو بنایا تھا، اس لیے نسبت سے آپ کا لقب جو تھا وہ حمیرہ تھا. القاب لقب کی جمع ہیں، ایسا خیال رکھیں، واحد اور جمع، کیونکہ چلتے چلتے میں ہم کو ساری چیزیں پڑھنی ہیں. تو لقب، القاب لقب کی جمع ہیں. تو یہ پہلی دو لائن میں جو ہے تو ہم نے کیا معلومات حاصل کی، کیا باتیں ہم کو جو ہے تو اس دو لائن میں، ڈیڑھ لائن میں ہم کو سمجھنے کو ملی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسا عائشہ کا مطلب ہوتا ہے عیش سے رہنے والی، مالدار. تو لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابیات کے لیے عنہا کا استعمال کیا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اگر صحابی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرد صحابی ہے، مرد ہے تو عنہ، زن ہے تو عنہا. تو لہذا اس کا تھوڑا خیال رکھیں کہ عنہا کب کہا جائے گا، عنہ کب کہا جائے گا، ہے نا. تو اسی نسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھی؟ زوجہ محترمہ تھی. یہاں بیوی تھی لکھا ہے کیونکہ مصنف کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل لوگ، جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، متعلق لوگ ہیں، انہیں ادب کے الفاظ ہی ان کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ الفاظ جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے عموماً جو استعمال کیے جاتے ہیں، وہ الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لوگوں کے لیے استعمال ہی نہ کیے جائیں. بہت ادب سے، بہت احترام سے یہ الفاظ نا، کیونکہ ادب اور احترام یہ خاصہ رہا ہے ہمارا، یہ جوہر ہے ہمارا. اگر ادب و احترام ہمارے اندر نہیں رہے گا تو یہی سے خرابی پیدا ہوگی. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، زوجہ تھی یا زوجہ محترمہ تھی، ہمارے لیے محترمہ ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا محترمہ کا لفظ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، لیکن ازواج مطہرات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مطہرات کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، پاکیزہ کردار والی. تو لہذا نبی کریم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اس لیے آپ ام المومنین، ام کے معنی عربی میں ام معنی ہوتے ہیں ماں کے، ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہیں، ہے نا. صدیقہ اور حمیرہ آپ کے القاب تھے، دونوں آپ کے لقب تھے. یہ اس ڈیڑھ لائن کے ہم نے سمجھا. اب اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور یاد کر لینا ہے، اس کی ایکٹیویٹی بتانا ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم.